بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ہم کریں گے جی اردو لیکچرار کے حوالے سے جو ہے نا آج ہم ایک ویڈیو بنانے لگے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے نا اگر آپ اردو لیکچرار کی تیاری کر رہے ہیں تو کائنڈلی جو ہے نا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج اردو کے جو لیکچرار کے حوالے سے جو کویسچنس ہیں آج ہم دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو تھوڑی لمبی بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اس ویڈیو سے جو ہے نا آپ ایک اچھی معلومات اردو لیکچرار کے حوالے سے آپ حاصل کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو شروع کرتے ہیں جی ویڈیو کو۔ کس مشہور مسلمان اردو شاعر کی لاش کو جلایا گیا تھا ان کی وصیت کی وجہ سے؟ نون میم راشد کی۔ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں کس شاعر کو مرزا غالب کا حریف کہا جاتا تھا؟ ابراہیم ذوق کو۔ اردو کے پہلے شاعر امیر خسرو دہلوی کا اصل نام کیا تھا؟ ابو الحسن یمین الدین خسرو۔ اردو افسانہ نگاری کا شہنشاہ کس کو کہا جاتا ہے؟ منشی پریم چند کو۔ مرزا غالب کس سلسلے میں 1829 کو کلکتہ گئے تھے؟ پنشن کے سلسلے میں۔ راولپنڈی سازش کیس میں کون سے اردو شاعر گرفتار ہوئے تھے؟ فیض احمد فیض۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ علامہ اقبال نے شاعری کو ترک کر دیا تھا لیکن بعد میں کس کے کہنے پر دوبارہ شروع کر دی تھی؟ پروفیسر آرنلڈ کے کہنے پر۔ کن اردو شاعروں کا تعلق سیالکوٹ سے تھا؟ فیض احمد فیض، علامہ اقبال اور مولانا ظفر علی خان۔ اردو کے کس مشہور شاعر کا تعلق کوہاٹ سے تھا؟ احمد فراز۔ علامہ اقبال نے فلسفہ خودی کو 3 منزلیں کون سی بتائی ہیں؟ اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی۔ اسپین کے سفر کے دوران علامہ اقبال نے مسجد قرطبہ میں کب نماز ادا کی؟ 1933 میں۔ زندگی سے ڈرتے ہو کس کی مشہور نظم ہے؟ نون میم راشد کی۔ ناول ایک چادر میلی سی کے مصنف کا کیا نام ہے؟ ربندر سنگھ بیدی۔ اردو کے جان کیڑ اختر شیرازی کو کہا جاتا ہے۔ ایران میں اجنبی کے مصنف کا کیا نام ہے؟ نون میم راشد۔ اردو کی پہلی گرامر کس نے مرتب کی؟ انشاء اللہ خان انشا نے۔ ماورا کے مصنف کا نام کیا ہے؟ نون میم راشد۔ اردو نثر میں سب سے قدیم صنف کون سی ہے؟ کہ مکرنی۔ ایک بہادر گلہری بچوں کی مشہور نظم ہے، یہ کس شاعر کی ہے؟ یہ انگریزی شاعر ایمرسن کی نظم سے ماخوذ ہے۔ اردو افسانہ نگار منشی پریم چند کا پہلا قلمی نام نواب دھنپت رائے تھا۔ نئی آزاد نظم کے بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ نون میم راشد کو۔ مٹی کا دریا مرزا ادیب کی آبیتی ہے۔ اردو کا افسانہ سوز وطن کس کا ہے؟ منشی پریم چند کا۔ اردو کا افسانہ سوز وطن کب شائع ہوا پہلی دفعہ؟ 1907 میں۔ ڈاک کے 3 پات اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ سدا ایک حال پر رہنا، ہمیشہ مفلس نظر آنا۔ ڈال کر گالیاں دینا محاورہ سے کیا مراد ہے؟ ظاہری طور پر کسی کو لیکن حقیقت میں کسی اور کو گالیاں دینا۔ ذو الفرائض محاورہ سے کیا مراد ہے؟ شرعی وارث جن کے سے مقرر ہیں۔ راج بھنگ ہونا محاورہ سے کیا مراد ہے؟ زوال سلطنت۔ رمضان کے نمازی محرم کے سپاہی اس مثل سے کیا مراد ہے؟ زہردار لوگ۔ زانوائے تلمد طے کرنا محاورہ سے کیا مراد ہے؟ شاگرد ہونا۔ کسیانی بلی کھمبا نوچے ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ شرمندہ آدمی دوسروں پر غصہ نکالتا ہے۔ گھر نہ دیوار میاں محلے دار اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ کسی مفلس کا شیخی بگارنا۔ افسانہ سوز وطن پر حکومت ہند نے کب پابندی لگائی؟ 1909 میں۔ اردو کا مشہور افسانہ کفن کس کا ہے؟ منشی پریم چند کا۔ ہنٹر پر ہنٹر کس کی تصنیف ہے؟ سر سید احمد خان کی۔ سر سید احمد خان نے اسپیکٹیٹر اور گارڈین کی طرز پر کون سا رسالہ نکالا؟ تہذیب الاخلاق۔ قیام پاکستان کے وقت کتنی یونیورسٹیاں تھیں؟ 2۔ ہندوی کس زبان کو کہتے ہیں؟ اردو کو۔ سکھ مذہب کی کتاب گرو گرنتھ میں کس شاعر کا کلام موجود ہے؟ بابا فرید گنج شکر کا۔ بابا فرید گنج شکر کا دربار کس شہر میں ہے؟ پاکپتن شریف میں۔ انگلستان میں سر سید کن اخبارات سے بہت متاثر ہوئے تھے اور ان کی طرز پر ہندوستان واپس آ کر رسالہ جاری کیا تھا؟ اسپیکٹیٹر اور گارڈین۔ سر سید احمد خان نے اسپیکٹیٹر اور گارڈین کی طرز پر کون سا رسالہ جاری کیا؟ تہذیب الاخلاق۔ تہذیب الاخلاق کب جاری ہوا؟ 1870 میں۔ تنہائیاں کس کا مشہور ٹی وی ڈرامہ ہے؟ حسینہ معین کا۔ آگے جی 50-50 کس کا مشہور ٹی وی ڈرامہ ہے؟ انور مقصود کا۔ انکل عرفی کس کا مشہور ٹی وی ڈرامہ ہے؟ حسینہ معین کا۔ اور اس کے جو ہے نا 3 ڈرامے ہیں، انکل عرفی، پرچھائیاں اور تنہائیاں حسینہ معین کے ڈرامے ہیں۔ پرچھائیاں کس کا مشہور ٹی وی ڈرامہ ہے؟ حسینہ معین کا۔ ممتاز مفتی کے ناول علی پور کا ایلی کو کس نے گرو گرنتھ کہا تھا؟ ابن انشا۔ ریختہ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ ایجاد کرنا۔
کس نے سامان نگاری کو کانکنی سے تشبیہ دی ہے؟ مولانا الطاف حسین علی نے۔ حقۂ اردو کسے کہتے ہیں؟ مولانا محمد حسین آزاد کو۔ مولانا الطاف حسین علی نے کس شاعر کو ایوان ظریف کہا ہے؟ مرزا غالب کو۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کا نام جو خطوط لکھے ان کی تعداد بتائیں۔ 15۔ خواجہ حسن نظامی نے علامہ اقبال کو کون سا خطاب دیا؟ حکیم الامت کا۔ جنگ آزادی کے بعد لاہور میں 1865 میں ایک ادبی سوسائٹی انجمن اشاعت مطالعہ مفیدہ پنجاب کے نام سے قائم ہوئی جو بعد میں انجمن پنجاب کے نام سے مشہور ہوئی۔ ڈاکٹر جی ڈبلیو لائٹنر انجمن پنجاب کے بانیوں میں سے تھے۔ ڈاکٹر جی ڈبلیو لائٹنر گورنمنٹ کالج لاہور کے پہلے پرنسپل تھے۔ غبار گندم کے مصنف کا کیا نام ہے؟ ابن انشا۔ تازن کردار کے خالق کا نام بتائیں۔ ایڈگراس بروزگی۔ مرزا غالب کا اصل نام کیا ہے؟ اسد اللہ خان۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں کلاسز کا اجراء 1 جنوری 1864 کو ہوا۔ کون سا شاعر اپنی زندگی میں ہی اپنے نام کے ساتھ مرحوم لکھا کرتا تھا؟ جوش ملی آبادی۔ سگ کے لطفی معنی کیا ہیں؟ کتا۔ علامہ اقبال نے کس ملک کی تعلیمی پالیسی مرتب کی؟ افغانستان کی۔ علامہ اقبال نے سب سے پہلے کس مشہور شاعر سے اصلاح لی؟ طاق دہلوی۔ کپاس کا پھول کس مشہور ادیب کا افسانہ ہے؟ احمد الدین قاسمی کا۔ زمین کے مصنف کا نام کیا ہے؟ خدیجہ مستور۔ اداس نسلیں کے مصنف کا کیا نام ہے؟ عبداللہ حسین۔ گھر سے گھر تک کس کا افسانہ ہے؟ احمد الدین قاسمی کا۔ مائیں تمام کس شاعرہ کی مشہور کلیات ہیں؟ پروین شاکر کی۔ ملی اور قومی شاعری کے بانی کون سے شاعر ہیں؟ مولانا الطاف حسین علی۔ علامہ اقبال کو سر کا خطاب کس شہر میں ملا؟ لاہور میں۔ جدید غزل کا امام کس شاعر کو کہتے ہیں؟ حضرت معانی کو۔ شاعری کی صنف ہائیکو کا تعلق کس ملک سے ہے؟ جاپان سے۔ شاعری کی صنف ہائیکو میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 3۔ شب رفتہ کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ مجید امجد کا۔ ابرو غزل کس شاعر کا لقب ہے؟ حضرت معانی۔ شاعر اعظم کس کا خطاب ہے؟ جوش ملی آبادی۔ شاعر اسلام کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ حفیظ جلندھری کو۔ شاعر انقلاب کس اردو زبان کے شاعر کو کہا جاتا ہے؟ جوش ملی آبادی کو۔ آنچل کس کا افسانہ ہے؟ احمد الدین قاسمی کا۔ علامہ اقبال کے اردو کے پہلے مجموعہ کلام بانگ درا کا دیباچہ کس نے لکھا؟ شیخ عبدالقادر نے۔ چوپال کس کا افسانہ ہے؟ احمد الدین قاسمی کا۔ بازار حیات کس کا افسانہ ہے؟ احمد الدین قاسمی کا۔ مفقود البحر کے معنی ہیں جس کی کوئی خبر نہ ملے۔ اس ما تقدم کے معنی ہیں ہونے والے بات کا پہلے سے بندوبست کرنا۔ مفقود الحواس کے معنی ہیں جس شخص کے ہوش بجا نہ ہو۔ کم گوش معنی کے ہیں کم کوشش کرنے والا۔ اختر شیرازی کا اصل نام کیا ہے؟ محمود محمد داؤد خان۔ آسی خانپوری کا اصل نام کیا ہے؟ میاں نیاز احمد۔ 1962 میں احمد الدین قاسمی نے کون سا رسالہ نکالا؟ فنون۔ سناٹا کس کا افسانہ کا مجموعہ ہے؟ احمد الدین قاسمی۔ ہم تیرا انتظار کرتے رہے کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ نوشی گیلانی کا۔ پہلا لفظ محبت لکھا کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ نوشی گیلانی۔ اردو کا دوسرا پریم چند کس کو کہا جاتا ہے؟ احمد الدین قاسمی کو۔ فردوس گوشی معنی ہیں وہ آوازیں جو کانوں کو بلی محسوس ہوں۔ قتیل سپاہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ پاکستان کا سیلودیانوی۔ میاں عبدالعزیز فلک پیما کو کیا لقب دیا گیا؟ اردو کا برنارڈ شاہ۔ مصور ہم کس مصنف کو کہتے ہیں؟ علامہ راشد الخیری کو۔ خواجہ حسن نظامی کی ستائش کن الفاظ میں کی جاتی ہے؟ مصور فطرت کے۔ اردو کا عمر خیام کسے کہتے ہیں؟ ریاض خیر آبادی کو۔ اردو کا عمر کس ہندوستانی شاعر کو کہا جاتا ہے؟ میر بابر علی انیس کو۔ اردو کی جان آسٹن کسے قرار دیا جاتا ہے؟ بشریٰ رحمان کو۔ مولانا الطاف حسین علی کو کیا کہتے ہیں؟ جدید اردو شاعری کا امام۔ الطاف حسین علی کو 1904 میں کس خطاب سے نوازا گیا؟ شمس العلماء۔ آنگن کے مصنف کا نام ہے خدیجہ مستور۔ نشیب کے مصنف کا کیا نام ہے؟ عبداللہ حسین۔ شاعر انقلاب کس کو کہا جاتا ہے؟ جوش ملی آبادی کو۔ جوش ملی آبادی کو شاعر انقلاب کے علاوہ کن الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے؟ شاعر اعظم۔ زود رنج کے معنی ہیں جلد ناراض ہونے والا۔ عدیم المثال کے معنی ہیں جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ علامہ شبلی نعمانی کو 1894 میں کون سا خطاب دیا گیا؟ شمس العلماء۔ میر تقی میر کو کہا جاتا ہے خدائے سوکھا کا دریا کے مصنف کا کیا نام ہے؟ قرۃ العین حیدر۔ تلاش بہارا کے مصنف کا نام ہے جمیل ہاشمی۔ مطلق العنان کے معنی ہیں جو کسی قانونی قاعدے کا پابند نہ ہو۔ مرنج کے معنی ہیں جو کسی کو رنجیدہ نہ کرے اور خود رنجیدہ ہو۔
جامع زیب کے معنی ہیں جس شخص کو ہر کپڑا یا لباس اچھا لگے۔ سمندر کے معنی ہیں تکیہ لگا کر بیٹھنے کی جگہ۔ اردو کے پہلے شاعر کا نام بتائیں۔ امیر خسرو۔ لوح ایام مینار پاکستان کس کی تصنیف ہے؟ مختار مسعود کی۔ تو یہ تھی جی آج کی میری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔